وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اللہ جسم سے پاک ہے, اللہ پاک جسم سے پاک ہے نا, بولنے سے بھی پاک ہے, تو کس طرح درود بھیجتا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر انوار و تجلیات نازل فرماتا ہے. تو یہ اللہ کا درود بھیجنا ہے. اور فرشتے کس طرح درود بھیجتے ہیں؟ اللہ پاک نے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا جو صبح کی نماز کے وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب صبح سے لے کر شام تک درود و سلام پیش کرتے رہیں گے, اور شام کو وہ چلے جائیں گے اور 70,000 آ جائیں گے. ساری رات پھر وہ درود و سلام پیش کرتے رہیں گے. صبح وہ چلے جائیں گے پھر اور آ جائیں گے 70,000, اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اب آج جو فرشتہ آیا ہے نا, تو پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آنے والی. اس میں 2 خوشخبریاں ہیں. ایک تو اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پیش کرنے کے بہت بڑا انتظام کر دیا. حضور کی شان بلند کرنے کا, ذکر بلند کرنے کا بہت بڑا سامان بنا دیا. دوسرا مومنین کے لیے خوشخبری ہے کہ جو مومن ہے, مسلمان ہے, حضور کی امت ہے, اب ہم جس طرح وقت چاہیں, جس طرح چاہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاک بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں, اور جتنی مرتبہ ہم چاہیں حاضر ہو سکتے ہیں. یہ بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ فرشتے ایک بار جو آتا ہے پھر دوبارہ اس کو موقع نہیں ملنے والا. ہم دیکھیں, ہم ہر سال میں کئی حاجی میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو سال میں 4 مرتبہ آتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہر وقت پیش رہتے ہیں. اللہ کا کروڑا شکر کہ اپنے محبوب کا قرب نصیب فرمایا. اور حدیث ابھی ہم جا رہے ہیں آگے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب مومن کون ہے؟ مومنوں کو حکم ہو رہا ہے مومنوں میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا کرو. اب مومن کون ہے؟ سورۃ انفال کھولے نا آپ کو, اس میں مومنوں کی نشانیاں ملیں گی. اللہ پاک نے مومنوں کی نشانیاں بتائی ہیں. سورۃ انفال جو ہے یہ پارہ نمبر 9 میں شروع ہوتی ہے, آخری پاؤں سے. یا پڑھیں گے نا ایک مرتبہ, چھوٹی سورت زیادہ بڑی بھی نہیں ہے, آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس مومنوں کی نشانیاں ملیں گی. اور قرآن پاک پڑھنا ہے تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے, ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا, تفسیر کے ساتھ پڑھنی ہے. اور زیادہ کرا ایک مفتی صاحب نے مجھے مومنوں کی مختصر سی نشانی بتائی کہ مومن کون ہوتے ہیں. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ آمنو جو ہے یہ مومنوں کو کہا گیا. آمنو کے 4 حرف ہیں, 4 حرف, الف میم نون اور واو. الف سے مراد مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو, میم سے مراد مومن وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو, نون سے مراد مومن وہ ہے جو اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہو, اور واو سے مراد مومن وہ ہے جو اللہ کے ولیوں پر بھی ایمان رکھتا ہو, اللہ کے ولیوں پر بھی ایمان رکھتا ہو. قرآن پاک میں اللہ پاک نے اللہ کے ولیوں کو بھی ذکر فرمایا ہے, اللہ کے ولیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے. پارہ نمبر 19 کھولے نا, سلمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھے, اس میں بھی اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے. اور سورۃ کہف پڑھے, اس میں بھی اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے. اور ادارے کرام درود پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے. جس پاک میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے, بروز محشر میں اس سے مسافر فرماؤں گا. اب حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو چیز میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو جائے, آپ کو جسم کے ساتھ لگ جائے نا, اس چیز پر آگ حرام ہو جاتی ہے. اب جو بندہ روزانہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوگا, بروز محشر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے مسافر فرما لیں گے, تو چاہے جتنا بڑا گناہگار ہوگا اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا. اب سب انشاءاللہ عز و جل سب بولے کہ ہم انشاءاللہ روزانہ کم سے کم 50 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات پر درود پاک پڑھیں گے. اور جیسے کہ آپ ابھی انشاءاللہ ایک اور زیارت کرواتے ہیں, آپ کی مسجد ہے, فون بند کروا دیں ذرا, تھوڑا سا میرے لیے مسئلہ ہو رہا ہے نا, آپ کی گھر پہ رک جائیں, بہت ساری بات. شجرہ ابیار علی اور میقات, ذوالحلیفہ شجرہ اس کا نام ہے. ابیار علی آپ الٹے ہاتھ میں دیکھیں گے آپ کو مینار بھی نظر آ رہا ہوگا. ابیار علی اسے اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے دور خلافت میں یہاں پر بہت سارے کنویں کھدوائے, یہاں پر باغات لگانے کے لیے, اس جگہ کو آباد کرنے کے لیے. ان کنووں میں سے ابھی بھی کچھ کنووں کی باقیات موجود ہیں, اسی وجہ سے اسے ابیار علی کہتے ہیں. اور حضرت کرام اسے میقات اس لیے کہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ
تشریف لے کر جا رہے تھے تو اس مقام پر آ کر آپ نے عمرہ کی نیت فرمائی، احرام باندھا، نوافل ادا کیے، اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے جو مدینہ سے مکہ سفر کریں گے میقات کا مقام بنایا۔ آپ بھی نیت فرما لیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ بھی نیت فرما لیں کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی، جب ہم مدینہ سے مکہ سفر کریں گے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے الٹے ہاتھ بھی دیکھیں آپ مسجد میں نظر آئے، کسی مقام پر آ کر احرام بھی باندھیں گے، نوافل بھی ادا کریں گے اور عمرہ کی نیت بھی کریں گے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل بھی کریں گے۔ میرے کرام سب بولے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک آپ نے جو عمرہ کیا اس کو بھی قبول فرمائے اور آپ کو بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے، اور آپ کو اسی سال حج کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ میرے کرام یہ سامنے سے کہ میقات کا مقام آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں سے احرام باندھ کے جائیں کہ عمرہ کریں گے تو آپ کا بڑا عمرہ ہوگا۔ میرے کرام کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ ہوٹل سے احرام باندھ کے آئیں، یہاں پر آ کر صرف نیت کر لیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں؟ یا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک آپ کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے نا، تو وہ عمل کرنا چاہیے یہاں پر آ کر جو سب سے افضل والا ہو۔ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ یہیں پر آ کر احرام باندھا جائے اور یہیں پر آ کر عمرے کی نیت کی جائے۔ ابھی ہماری گاڑی جو ہے حرم کے دور سے باہر نکل چکی، جو پل کراس کی نا ہم نے، حرم کے دور سے ہم باہر نکل آئے ہیں۔ یہ جو پل ہے حرم کے دور کے باہر ہے، کچھ حصہ جو ہے حرم کے دور کے اندر ہے، کچھ باہر ہے۔ ابھی جہاں سے ہم نے کراس کیا ہے نا، یہ حصہ بالکل حرم کے باہر ہے۔ اور حجاج کرام عرب کی جو حد بندی علماء کرام نے بتائی ہے وہ 550 مربع کلومیٹر، 550 مربع کلومیٹر۔ رفیق الحرمین، رفیق المعتمرین کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو کہ میں نے کتاب پڑھی، میں نے اس میں یہ پڑھا ہے، اس کتاب میں اتنا ہی لکھا ہوا ہے۔ آپ اگر آپ کے پاس کوئی اور کتاب ہے تو اس میں بھی تقریباً اتنا ہی لکھا ہوا ہوگا۔ حجاج کرام میں نے کتابیں بتائی ہے، عمرہ کا اور حج کا طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے مکمل تفصیلاً، سنت کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ اور واجبات کے ساتھ۔ حجاج کرام ابھی ہماری مدینہ کی زیارتیں مکمل ہوئی، انشاءاللہ ابھی 8 زیارتیں ہماری بدر شہر کی باقی ہے۔ جو میں نے ابھی آپ کو زیارتیں کروائی ہیں یہ تقریباً 10 زیارتیں ہیں، اور آگے ہماری 8 آنے والی ہیں۔ ان سے پہلے آپ کو ایک مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہمارا ایمان بھی ہے۔ 2-4 منٹ آپ کے زیارتوں کے علاوہ لوں گا، باقی جو انشاءاللہ زیارتوں کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ اب یہ بات جو کر رہا ہوں زیارتوں سے ہٹ کے ہے، لیکن ہے بہت ضروری اور کرنے بھی بہت ضروری ہے۔ جو لوگ سو رہے ہیں اپنے آس پاس دیکھ لیں، اگر ان کو جگہ دیں تو بہتر رہے گا۔ وہ ہمیں آپ کو ایمان کی بات بتانے والا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میں نے ابھی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو نا، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو پھر میرے محبوب کے پاس آ جاؤ، جہاں پہ ابھی آپ آئے ہوں گے، یہاں پہ آ جاؤ، یہاں آ کر مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے معافی مانگو، پھر بھی بخشوں گا نہیں۔ بخشوں گا کب؟ اس وقت بخشوں گا آپ کو، اس وقت آپ کی مغفرت قبول کروں گا، معافی قبول کروں گا جب میرا محبوب تمہاری سفارش فرمائے، اور پھر میرا محبوب تمہاری سفارش کرے اور پھر میں تمہیں بخش دوں گا۔ اب عبادت بھی کرنی ہے، جو فرائض ہے سب سے بڑے، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اسلام کے رکن بھی ان کو کہا جاتا ہے، یہ بھی ان پر بھی عمل کرنا ہے۔ اور پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض بھی کریں یا رسول اللہ ہماری سفارش فرمائے۔ ہم سچے دل سے توبہ چاہتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں بخش دے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے اللہ پاک آپ کو بخش دے۔ اور آپ نے ابھی جو میں نے آپ کو جو عمرہ کر کے آئے سب لوگ کر لیا نا عمرہ کیا، تو عمرہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور حج کرنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا بھی، روزہ رکھنا بھی، اور کلمہ بھی، صاحب استطاعت پر حج بھی فرض ہے۔ حجاج کرام جب میں نے آپ کو حج فرائض دنوائے ہیں نا، ان سب سے بڑا ایک اور فرض بھی ہے جو اللہ پاک نے ہم پر فرض کیا ہوا ہے۔ اگر ہم وہ فرض چھوڑ دیتے ہیں، باقی سارے فرض بھی ادائیگی کرتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں ان سارے فرائض جو میں نے گنوائے ہیں نا، کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ وہ بڑا فرض کون سا ہے؟ کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟
ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے محبوب کی محبت۔ میں نے آپ کو قرآن پاک کے اعتبار کے سنائی نا، یہ محبت کی دلیل ہو گئی سب سے بڑی کہ اللہ پاک آپ کی مغفرت بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے کرے گا۔ اور حضرات کرام آگے آخر دلیل پیش کرنے والا ہوں۔ فتح مکہ ہو رہی تھی، صحابہ کرام کا 10,000 لشکر مدینہ سے چلا۔ جب مکہ کے قریب پہنچے نا، شہر سے باہر دور تھے تھوڑا سا، ایک کتی تھی جس کے اس کے ساتھ بچے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ کتی کے بچے ساتھ ہیں، آپ نے ایک صحابی رسول کی ڈیوٹی لگائی کہ یہاں پر کھڑے ہو جاؤ اس کتی کے بچوں کی حفاظت کے لیے، کہ 10,000 کا لشکر ہے، کسی صحابی گھوڑے کا اس کتی کے بچے پر پاؤں نہ آ جائے اور یہ مر نہ جائے، اس کی حفاظت کے لیے یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ صحابی رسول وہاں کھڑے ہو گئے، آگے لشکر گزر گیا، پیچھے آپ چلے گئے۔ جب مکہ پر حملہ ہوا تو کفار بھاگ کھڑے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ سب سے بڑی بات تو آپ نے فرمایا کہ جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا نا، اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ ایک جو گستاخ تھا، ایک بے ادب گستاخ غلاف کعبہ کے اندر چھپ جاتا ہے، ایک طرف غلاف کعبہ کی دیوار، دوسری طرف غلاف اندر وہ چھپا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ فلاں نامی جو گستاخ ہے نا، وہ غلاف کعبہ کے اندر چھپا ہوا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو وہیں پہ قتل کر دو، اس کو وہیں پہ قتل کر دو۔ ایک سوال کا جواب آپ دے دیں، انسان کی زیادہ اہمیت ہے کہ کتے کی؟ انسان کی زیادہ اہمیت ہے کتے کی؟ انسان کی اہمیت زیادہ ہے۔ اب انسان چھپا ہوا ہو غلاف کعبہ کے اندر، اس کو مروا دیا جائے، اور ایک کتا شہر سے بھی باہر ہو، حرم کے دور سے بھی باہر ہو، اس کی حفاظت کے لیے ایک صحابی رسول کی ڈیوٹی لگا دی جائے، تو اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے کہ ہر گناہ کی معافی ہے، ہر گناہ کی اللہ کی بارگاہ میں معافی ہے۔ جب نبی پاک نے اعلان بھی فرما دیا غلاف کعبہ میں جو کعبہ میں داخل ہوگا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ غلاف کعبہ کے اندر داخل ہونا مطلب کعبے کے اندر داخل ہونا نا، تو پھر اس کو قتل کیوں کروایا؟ کیونکہ حضور پاک کا گستاخ اور بے ادب تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور کی گستاخیوں اور بے ادبیوں سے معاف فرمائے، اللہ پاک ہمیں بے ادبی کرنے سے بچائے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ زیارتیں پہ جائیں گے تو وہاں جا کر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ زیارتیں ہمیں انشاءاللہ ساری کرنی ہے، اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ بس آپ سے تعاون کی اپیل ہے کہ جس طرح میں کیونکہ میں روز جاتا ہوں تو جس طرح آپ کو زیارتوں کے بارے میں بتاؤں، اسی طرح ہی آپ لوگوں نے زیارتیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زیارتیں بھی اچھی ہو جائیں گی اور ٹائم بھی آپ کا بچ جائے گا، اور آپ لوگ انشاءاللہ ظہر کی نماز ہم وہاں جا کے ادا کر کے پھر واپس جلدی پہنچ جائیں گے۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ بس تعاون کیجیے گا، ٹائم کی پابندی کیجیے گا۔ اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک میرا بہت اللہ آپ سب کا سننا آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے لیے یہ سفر جو ہے اسے راہ نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔